الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم. پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی؟ بس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی کہ حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. معزز حاضرین، یہ بات تو آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ قرآن پاک کے درس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جو بھی آیت پیش کی جاتی ہے اس کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے، اور دوسرا اس کا شان نزول کیا ہے. چونکہ تعلق کو دیکھنے سے ترتیب سمجھ میں آتی ہے. قرآن بے ترتیب نہیں ہے، قرآن ترتیب سے ہے، اور جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ترتیب دیا ہے. تو ایک آیت کا دوسرے آیت سے ربط ہے، تعلق ہے. دوسرا، کوئی بھی بات جب ہم بے وجہ نہیں کرتے ہیں، بے وجہ بات جب ہم میں نہیں ہوتی ہے، بلا وجہ کچھ بات کر رہے ہیں، یوں ہی بات کر رہے ہیں تو لایانی بات کہی جاتی ہے اس کو. جب بے وجہ ہم آپس میں بات نہیں کرتے ہیں تو قرآن بے وجہ کیوں بیان کرے گا؟ قرآن بھی کچھ وجہ سے بیان کرتا ہے. تو وجہ کیا ہے اس کو جاننا چاہیے، اور اس کا گزشتہ آیت سے کیا تعلق ہے اس پر بھی نظر ہونی چاہیے. تب آج کی آیت ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں کیا بتایا گیا کہ دین اللہ کے پاس اسلام ہے، اور حقیقی دین جو ہے وہ اسلام ہے. جتنے ادیان آئے وہ سب باطل، وہ سب انسانوں کے رکھے ہوئے نام. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو جب بھیجا تو اس نے اس پیغمبر کو اسلام پر بھیجا. اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت آدم سے اس کا آغاز ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا. آپ ظہور میں اول نبی، اول رسول، اول پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر پیغمبر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تب یہ عیسائیت، نصرانیت، یہودیت، مجوسیت، سمجھے، اس کو ازم بھی کہیے، کمیونزم، سوشلزم، ہندوازم، یہ جو بھی ہے یہ فلسفہ ہے، لوگوں کا ذہن ہے، لوگوں نے اس کو بنا لیا. اور ان لوگوں نے اسلام پیش ہونے کے باوجود اس کو اپنے قوم اور خاندان کے نام سے یہودیت رکھ دیا. یہ لوگ اپنے ملک کے نام سے نصرانیت رکھ لیا، جیسا کہ گزشتہ میں نے بتایا ہے جی. مگر قرآن کریم اس آیت میں یہ فرمایا، گزشتہ آیت میں، کہ جو بھی دین ہے
وہ سب باطل اور ایک ہی دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور اللہ کو پسند، وہ ایک ہی دین ہے جس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اب اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد اس حقانیت کو ماننے والے کے لیے، اسلام کا ماننے والا اگر کوئی یہ کہے اگر دین اسلام ہی ہے تو ہم اس کا نام کے بجائے اپنے نام کے بجائے یہ نام رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی ایسا کہہ دے معاذ اللہ تو نہیں قبول کیا جائے، بلکہ شرط رکھ دی گئی، اسلام اللہ کے پاس مقبول دین ہے، اسلام سچا دین ہے اور اسلام حق دین ہے۔ اب اس کے حق دین کے پیروکار جو ہیں وہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ دین اسلام ہے، حق دین حق کا اسلام ہے، اور اسلام کے ماننے والے کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول کی اتباع کرے۔ کون سے رسول کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اتباع کرے، آپ کی اتباع کرے۔ آپ کی اتباع، آپ کو فالو کیے بغیر، آپ کے اتباع کیے بغیر اسلام میں وہ نہیں رہ سکتا۔ جی، اسلام حق دین ہے، اس حق دین پر رہنے والے کے لیے مدار کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، اتباع رسول۔ کیا ہے؟ اتباع رسول، رسول کی اتباع۔ اگر کوئی اتباع رسول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ اس کا غلط۔ دین اللہ کا جی پیش کرنے والے اللہ کے رسول، قبول کرنے والا مسلمان، اللہ کے دین کو رسول کی نسبت سے قبول کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول کی اتباع کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی مسلمان نہیں، آپ کی اتباع کے بغیر کوئی اپنے آپ کو اسلام میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، غلط ہے دعویٰ۔ تو اسلام اور مسلمان کا معیار، اس کی کسوٹی، اسلام اور مسلمان کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اتباع رسول۔ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ ابھی تعلق اوپر بیان ہے، اب یہاں درس تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس آئے محبوب اگر آپ سے وہ حجت کریں، سمجھے، آپ سے اگر وہ حجت کریں تو آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے، سمجھے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے حجت، ایک ہے مناظرہ، دو چیزیں۔ حجت یہ انا، نفس، ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات کو اسے ماننا نہیں، ماننے کا ارادہ نہیں ہے، مگر بیکار کی کیا کرتا ہے؟ حجت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، بیکار کی بحث۔ کوئی بھی، چاہے وہ اسلام کے نام سے ہو، چاہے مسلک کے نام سے ہو، چاہے مذہب کے نام سے ہو، چاہے مشرب کے نام سے ہو، چاہے اچھی بات کے نام سے ہو، سمجھے۔ حجت کرنے والا جو ہے اس کے دل میں کیا نہیں رہتا؟ بات کو ماننے کا جذبہ نہیں رہتا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ کو اور ہم کو بات کرنا ہے اور کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو پہلے اسے فالو کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو کہ یہ آدمی سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے، جاننے کے لیے پوچھ رہا ہے، یا بات جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، یا یوں ہی پوچھ رہا ہے۔ وہ ایسا کہے تو کیا ہو ویسا؟ دیکھو ویسی بات نہیں، ویسا بولے تو ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ امام اعظم نے یوں فرمایا، وہ سب نہیں، قرآن اور حدیث میں ہے کیا؟ جی امام شافعی نے یوں فرمایا ہے، وہ نہ قرآن حدیث میں ہے کیا؟
کیا مطلب اس کا؟ کیا نہیں کرنا چاہتا وہ؟ جی حجت نہیں کرنا چاہتا، کیا سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے اور ماننا نہیں چاہ رہا ہے، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اماموں کو ماننا قرآن میں ہے کیا؟ وہ آیا ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نا سالڈ بولو، سالڈ بولو، سمجھے؟ گائے کا دودھ نتھارنا فوراً پلا دینا، گائے کا دودھ نتھارنا اور فوراً پی لینا اور پلا دینا، جی ایسا کریں گے تو کیا ہوتا ہے بولیے؟ جی بد ہضمی ہو جائے، بد ہضمی ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حساب سے گرم بھی کرنا ہے اور اس میں پانی بھی ملانا، پانی بھی ملانا ہے اس کے اندر، جی اور اس کو اس کے جراثیم بھی نکالنا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ویسے ہی بولو، قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ وہ قامت میں بیٹھو، قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ جی سر پہ کپڑا ڈال کر کے نماز پڑھو، نماز کے آداب کے لحاظ سے نماز پڑھو، نماز میں آؤ تو بڑے انکساری کے ساتھ نماز پڑھو، یہ حکم یہ بتائیں گے آپ ایسا ہے کیا؟ وہ حدیث میں ایسا ہے، وہ حدیث میں وہ حدیث کے پاس گیا ایسا ہو گیا، یہ حدیث کے پاس آیا ایسا ہو گیا، صبح کو گیا ویسا ہو گیا، شام کو گیا ویسا ہو گیا۔ تو ایسا جو پوچھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حجت۔ کیا کرتے ہیں؟ حجت۔ ان سے بات کرنا، ان کے پیچھے پڑنا، اپنا وقت برباد کرنا، ضائع کرنا، یہ جو ہے فساد کا سبب۔ یہ حجت بڑھتے بڑھتے وہ مانتا نہیں، آپ منواتے ہیں، آپ اس کو چھوڑتے نہیں، وہ مانتا نہیں، تو بڑھتے بڑھتے کہاں کو پہنچا امام ملا؟ جی سخت ہو جاتا، جھگڑے کی طرف گیا۔ تو حجت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ماننا نہیں چاہتا ہے، ماننے کے لیے نہیں تیار ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، دلائل رکھنا چاہتے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ فساد کا ذریعہ۔ حجت کہاں کو لے جاتی ہے آدمی کو؟ فساد کی طرف سے۔ اس میں ایک اور راستہ مناظرے کا ہے۔ کیا ہے؟ مناظرے کا ایک راستہ ہے۔ مناظرہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ علماء نے فرمایا مناظرہ کرنا عبادت ہے۔ کس کے لیے؟ جو دلائل رکھتا ہو، جو علم رکھتا ہو، جو سمجھانے کی کیپیسٹی رکھتا ہو، اور سامنے والا سمجھنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جی یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں جو جان لیا ہوں وہی بہت کچھ ہے، میرے سے بڑا عالم، میرے سے بڑا فقیہ، میرے سے بڑا سمجھے میرے پیر و مرشد، میرے شہزادے، میرے سے بڑے، وہ اگر مجھے وہاں یہ بتائیں کہ آپ جو سمجھیں وہ غلط ہے، بات یوں ہے، اس چیز کو مجھے دلائل کے ساتھ جب سمجھایا جاتا ہے تو میرا تقاضا ہے کہ میں اس کو مان لوں، یا نہیں تو ان کے دلائل جو ہے ان کو سننے کے بعد اس سے قوی دلیل ان کو دوں، اس سے مضبوط پروف، اس سے مضبوط ثبوت ان کو دوں۔ میرے مضبوط ثبوت دینے سے ان کو اتنا اطمینان ہو جائے کہ وہ رجوع کر لیں، مان لیں، میری بات کو مان لیں۔ یہ آپس میں جو بحث و مباحثہ یا دلائل و براہین تحقیق وغیرہ جو کی جاتی ہے اور اس پر جو باتیں ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ۔ تھا کہ مناظرہ کئی کے لیے کرنا چاہیے؟ دلائل دینے کے لیے، براہین دینے کے لیے، سامنے والا بھی سمجھنے کا جذبہ رکھتا ہو، سمجھانے والا مدلل بات کر سکتا ہو۔ ایسی صورت میں کیا کرنا کر سکتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پر مناظرہ کر سکتے ہیں، اور اس میں جتنا ٹائم سمجھنے سمجھانے میں جو جتنا ٹائم گزرتا ہے وہ ٹائم عبادت میں گزرتا ہے۔ علم پر گفتگو کرنا، علم پر تحقیق کرنا، علم کو پیش کرنا، یہ دین کا کام ہے، تو عبادت میں لگا ہوا۔
آپ سمجھنے کے لیے، میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ اچھی جگہ ہے، قرآن سامنے رکھے ہیں، اچھی جگہ ہے، بات کر رہے ہیں قرآن کی اور درس کی، تفسیر کی. تو ہمیں جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں نہ صرف علم بھی مل رہا ہے بلکہ ہمارا یہ بیٹھنا عبادت میں شامل، عبادت میں شامل. اور آپ جتنے قدم اپنی جگہ سے اٹھا کر اس غرض سے آتے ہیں، اس غرض سے آتے ہیں کہ درس قرآن میں مجھے جانا ہے، کچھ معلومات اپنے بڑھانا ہے، سمجھے، یہ ارادے سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے کلومیٹر کا حساب لگائیے. جتنے کلومیٹر پر جتنے قدم آپ کے اٹھتے ہیں اتنے قدم پر ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بعض حدیثوں میں 10 نیکیوں کا ذکر آیا ہے. مدرسے میں پڑھنے والے بچے تو مدرسے میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو جو ثواب ہے وہی ثواب آپ کو بھی. علم دین حاصل کرنا مقصد ہے. تو اب میں آپ کو کیا بتایا، حجت کرنا، حجت کرنے والوں کے ساتھ بات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ وقت ضائع، بیکار، ویسٹ آف ٹائم. چلیے خدا کبھی ویسے حجت کرنے والے لوگ مل گئے، اچھا آتم السلام میں ضرور کام بھی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، اور جھگڑے کی نوبت بھی نہیں پیدا ہوگی، منہ موڑ لینے کا بھی موقع نہیں آئے. ہاں کہیں مناظرہ ہو رہا ہے، علمی بات ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں، بات کریں ان سے، وہ وہاں عبادت ہے. حجت میں فساد ہے، مناظرے میں عبادت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے حجت کریں. سمجھے؟ اس پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب اسلام کی حقانیت پیش ہو گئی تو حضور نے یہودیوں سے فرمایا کہ دین اسلام حق ہے، مانتے ہو؟ مانتے. انہوں نے بھی کہا مانتے ہو. تب آپ کیوں نہیں ایمان لا لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ تو کہنے معاذ اللہ، ہم ان پر ایمان لائیں. جی تب کیا کرنا؟ حجت. وہ کیسا لانا ان پر ایمان؟ ایسی حجت کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، اگر آپ اسلام کے پیش کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت کرے تو آپ ان کی حجت کی طرف نہ جائیے، بس اتنا کہہ دیجئے تم جو چاہے کر لو، تمہاری مرضی، تم جدھر چاہے رہ جاؤ. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ تم سے حجت کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے چہرے کو مولا کی طرف متوجہ کر دیا. فَإِنْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں، میرا سارا لگاؤ کیا ہے؟ میرا سارا تعلق رب سے ہے، میرا سارا تعلق الہ حقیقی سے ہے. تم آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے تو تمہاری مرضی. اسلام سچا دین ہے، اور تم میں حجت میں لگتے ہو تو میں تمہارے حجت کا جواب نہیں دوں گا. بس اتنا کہنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ آپ فرما دیجئے میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکانے. اور وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور جو میرے پیرو، سمجھے کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں؟ میں اللہ کے حضور ہوں اور وہ بھی اللہ کے مقبول ہیں جو میرے پیرو ہوئے، یعنی میرے اتباع کرنے والے، میری پیروی کرنے والے ہوئے. یہ دو ہیں بس، اس کے سوا تمہاری حجت سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی بات یہاں بتائی گئی. اور پھر فرمایا جا رہا ہے آگے. اچھا پھر یاد رکھیے، اسلام گزشتہ صحبت میں نے بتایا، اسلام بمانا سلام، اسلام بمانا اطاعت، اسلام بمانا سمجھ اخلاص. جی وہی چیز آج بتائی گئی. اسلام بمانا اخلاص، اسلام بمانا اخلاص، اطاعت اور فرما برداری. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے. اچھا اب اس سلسلے میں کچھ مفسرین کے اقوال بیان ہوئے ہیں کہ جو لوگ
ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہے. ہمارا ذہن کیا بولتا ہے؟ سمجھانا کیسا بھی اسے لا لینا. تو مفسرین فرماتے ہیں ضدی اور ہٹ دھرمی جو ہے اس کو واض و نصیحت کچھ فائدہ نہیں دیتا. اس کو واض و نصیحت کچھ فائدہ نہیں دیتا. ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اچھا، پھر یہاں فرمایا قرآن کریم نے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے. تبلیغ دین کرنا ہے تو حجت کرنے سے کیا کیا گیا؟ منع. حضور سے خود فرما دیا گیا آپ بھی ان سے حجت مت کیجیے، وہ حجت کرنے والے ہیں، ان سے آپ منہ مت لگائیے. تو مفسرین فرماتے ہیں ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والے سے اپنے آپ کو روک لینا بہت ہی بہتر. دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ کرنا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ چھوڑ دیا جائے، تبلیغ کرو مگر احسن انداز سے، اچھے انداز، میٹھی گفتگو. ابھی وہ کیا سمجھے گا؟ ابھی اس کو کیا آتا ہے؟ وہ تو گیا تھوڑا ہو گیا. اور آپ اس کو سلام کرتے ہیں، میں وہ میرا دوست، آپ پر بھی کفر آ گیا. تو وہ گیا ہے پہلے سے ہی، آپ بھی نکل گئے. آپ سے تو آپ سے اگر کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، بد دین ہے، اس سے بھی اگر کوئی تبلیغی بات کرنا ہے، دین کی بات کرنا ہے تو میٹھے انداز، احسن انداز، اچھے انداز. کیا میرے بھائی آؤ تفسیر میں دیں گے، آؤ چلو آؤ چائے پیئیں گے، باتیں کرنا، گفتگو. ان سے بات چیت ہی ختم کر دیے، ان سے تعلق ہی ختم کر دیے تو اس کی ہدایت کا راستہ کیسے ملے گا؟ جی اس سے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ آپ ملتے ہیں، 10 باتیں آپ اپنی بتاتے ہیں اس کی، اور اس کی ہر بات کا توڑ جب آپ اس کے سامنے کرتے ہیں تو 10 مرتبہ بات کرنے کے بعد ایک مرتبہ تو آپ کی بات کو سوچے گا نا. نہ سمجھے الگ بات، سوچے گا تو صحیح. اور کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، وہ آئے یا نہ آئے، آیا تو اس کا بھلا، نہیں آیا تو اس کا نقصان، مگر ہمارے اخلاق کی وجہ سے وہ متاثر ہوتا ہے. ہمارے اخلاق سے وہ کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے. ہم سے نفرت نہیں کرتا. آج نہیں تو کل ہدایت ہو جائے تو ہمارے قریب آ سکے. دین کی تبلیغ احسن انداز، اچھے انداز سے. جی اور فرمایا مفسرین نے تند خوئی اور کج خلقی یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بے مروتی. کج خلقی کیا؟ بد اخلاق. سب تم کیا سمجھے؟ تم جہنمی لوگ ہیں، تم لوگ جہنم میں جانے والے. اللہ تم کو ہدایت دیتا ہے کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احسن انداز سے، اخلاق سے. کبھی اپنا پیسہ خرچ کر کے ہم نے جو حق سمجھ لیا ہے اس کی طرف اس کو لانا ہے. باطل والا پالیسی سے جب باطل کی طرف لے جاتا ہے تو حق والا اچھی نیت سے حق کی طرف کیوں نہیں لاتا؟ اس میں اس کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ اس کی قسمت کی بات، مگر ہم ان کے پیچھے جو اخلاق سے سلوک کرتے ہیں وہ اخلاق سے سلوک کرنا ہمارا بیکار نہیں جاتا. اللہ کی بارگاہ میں ہم باعث اجر بنے گے، اجر کے قابل. اچھا دوسری بات، اب یہ تبلیغ کرنا ہے، قولی تبلیغ کے ساتھ ساتھ فعلی تبلیغ ہونا چاہیے. سمجھے؟ قولی تبلیغ کے ساتھ ساتھ فعلی تبلیغ ہونا چاہیے. قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ تم ایسی باتیں کیوں بیان کرتے جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے؟
समझे। तो जहां बातें ऊंची ऊंची, लंबी लंबी, चौड़ी चौड़ी, मोटी मोटी, ऊंची बुलंद आवाज की होती हैं, वहीं कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं काफिरों में, बेदीनों में दीन को फैलाना है तो जहां अच्छी बातें आप बताते हैं वहां अच्छे अखलाक भी बताइए, अमल भी अपना अच्छा। जैसे नौजवान बच्चे जा रहे हैं और बस में पहुंच रहे हैं, आप मुसलमान हैं, आपको को देखते मालूम कर रहे हैं कि मुसलमान बच्चा है, तो मुसलमान अगर बुजुर्ग खड़ा है तो बच्चे ने बिठा दिया। कहीं को बिठाया भाई? उम्र वाला आदमी, बुजुर्ग आदमी, अब बैठो मैं खड़ता हूं। जो अपने मुसलमान उमर रसीदा को आपने अपनी सीट दे करके बिठाया था, वैसे ही अगर मौका मिले हिंदू मजहब का भी अगर कोई उमर रसीदा खड़ा है, उसको बिठाकर आप खड़े हो जाएं, तो वो क्या देखता है कि मुसलमान बच्चा है और इसके अंदर अखलाक देखो कैसे हैं कि, तो आपको देखकर इस्लाम के मुताल्लिक अच्छा नजरिया कायम। जी, दो बातें हो गई यहां। एक, अगर मुसलमान उमर रसीदा को आप बिठा रहे हैं तो आपका हुस्ने खुल्क हुआ, आपके अच्छे अखलाक हुए, समझे, आप अच्छे कैरेक्टर आपके हुए जी। और हिंदू या गैर मुस्लिम उमर रसीदा को बिठा रहे हैं तो आपने इस्लाम का अच्छा नक्शा उसके सामने पेश किया। एक तो आप भी अच्छे हुए, इस्लाम का नक्शा आपने उसके सामने अच्छा रखा। घरों में औरतों में से भी ये कहना चाहिए। कभी कभी कहा बाहर पानी पकड़ने के लिए जाते, अब तो माशाल्लाह सब जगह नल अंदर आ गए, फिर भी कारपोरेशन के नल्स तो हैं, और झगड़ा हुआ। अब औरतों में झगड़ा हुआ, ये चले गए यजमान चले गए, फिर उसे गाली दिया, फिर उसे एक फसाद में। ऐसे मौके में अखलाक क्या, अगर गैर मुस्लिम हैं वो पहले पानी पकड़ने के लिए आ भी रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा मौका दे दिया जाए ताकि वो हमारे अखलाक से मुतासिर हो जाए जी। तो हमारा अमल अच्छा होना चाहिए। आप हम और जा रहे हैं, रेल में सफर कर रहे हैं, हमारे कंपार्टमेंट में अगर गैर मुस्लिम भी हैं, हम कुछ खा रहे हैं तो उनको भी कुछ पेश कर दिया जाए। हमारे बच्चे के साथ प्यार और मोहब्बत से बात कर रहे हैं, उनका कोई बच्चा है तो उसके गाल पर भी जो है हाथ फेरें, उससे भी प्यार करें, ताकि उनको मालूम हो कि इनके पास इंसानियत है, इंसानियत है। तबलीग करने के ढंग है ये। हमेशा किताब में बगल में मार लेकर जाने का नाम तबलीग नहीं। कुछ मौलवी लोग ऐसे, हम इतने दलाल रखा है जी, वो हदीस नंबर है, वो नंबर है, हुजूर ने यूं फरमाया, वो हदीस नंबर है, वो की जिल्द नंबर है। ना पढ़ने वाले को मालूम हो कौन सी हदीस है, ना कौन सी जिल्द है, कौन सा नंबर है, किसी को मालूम नहीं, लंबा बोल दिए, सुभान अल्लाह बोलते ही माशाअल्लाह। जहां किताब आप सामने रखते हैं, किताब बन जाइए, समझे। थियरी से जितना आपको फायदा होता है, उससे ज्यादा फायदा प्रैक्टिकल लाइफ से होता है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ जो मिलती है पीरों के पास, खानखाहों में मिलती है। अखलाक यहां मिलते हैं, तरबियत यहां होती है, निखार यहां होता है, पेंटिंग यहां होती है, बाजार में कबूलियत यहां से होती है। रागिब करना, सिलसिले की तरफ रागिब करना। आप किसी भी पीर का मुरीद हो, आप अपने सिलसिले की तरफ लोगों को रागिब करना चाहते हैं, तो अपने पीर के करामतें बयान करने से बढ़कर खुद पीर की करामत बन जाएगी। यह आपके अंदर कैसा भी बदलाव आया? आप तो बड़े हो थे, आप कैसे, अरे आप दाढ़ी रखो बोले तो कभी नहीं रखते थे, हाँ आप दाढ़ी भी रख लिए, माशाल्लाह गिरदा भी रख लिया, नमाज नागा नहीं होती है आपकी, जिक्र में रहते, कौन से भी कहाँ आपको मिल रहा है, कहाँ मिली ये चीज? अरे ये मेरे पीर का सदका है। कौन है आपके पीर? जरा मिलाइए, चलिए आइए तशरीफ। कि अपने आलिम हो, अपना पीर हो, अपने बुजुर्ग हो, उन सब की करामतें बाद में बोलो,
انہیں آگے دیکھ لیتا ہے کرامت جو بھی ہے. کسی کو دین کی طرف دعوت دینا ہے، سلسلے کی طرف دعوت دینا ہے، سنیت کی طرف دعوت دینا ہے، حق کی طرف دعوت دینا ہے تو خود بن جاؤ. آپ کو دیکھ کر کے وہ کیا کرے، یہ آپ سے پوچھے کہ آپ یہ کہاں سے لیے. شے کو جب دکھایا جاتا ہے تو چیز دکھا دینے کے بعد اس کی خوبیاں جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پوچھتے ہیں کہاں سے خریدے آپ. تو دکان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، چیز خود اس کے اندر تڑپ پیدا کر دیتی. تب لے جا کر بتائیے آئیے میرے ساتھ چلیے، میں جہاں سے خریدا وہ آپ کو دکھا دوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تبلیغ دین کیسا کرنا چاہیے؟ قولی بھی ہو اور فعلی بھی ہو. قولی سے زیادہ کیسی ہو؟ فعلی ہو. فعلی اس کی مثال میں اچھی آپ کے سامنے رکھا. پیر کی کرامتیں اونچی اونچی بیان کرنے سے زبان کی باتیں ہو گئی. زبان گم، زبان بند، عمل سے ظاہر کر دے، عمل سے ظاہر کر دینا. ارے کیا بابا تمہارے کو دیکھے تو کیا ہے، نماز بولا ہے تو آتے نہیں تھے، سمجھے فلاں جگہ جاؤ بولے تو جاتے نہیں تھے، اوپر بولے اب دین کے لیے وقت نکالو بولے تو نکالتے نہیں تھے. اب تو دین کے لیے اپنا وقت فارغ کر بیٹھے، چاہے کیسا انقلاب آ گیا. تب کہنا کہ یہ جن کے ہاتھوں نے مجھے سجایا ہے ان ہاتھوں کا کرم، ان نگاہوں کا کرم. جی ایسے کافروں کو بھی تبلیغ دین کی دعوت دینا، اس کے ساتھ کیسا رہنا، کیا پیش کرنا، مسلمان ہونے کی حیثیت بتانا. اسے یہ کہنے سے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم کیا 60 سال سے کیا حکومت کر رہے، ہم تو جو ہے 800 سال حکومت کیے ہوئے. ہمارے پاس جمہوریت ہے، الیکشن میں تمہاری گورنمنٹ چلی جاتی. ہمارے نوابوں کو تو 800 سال کو ہلا نہیں سکا. ہم نے بابر کی حکومت کی، ہمارے لوگوں میں شاہجہاں نے حکومت کی. یہ بولنے سے کچھ اس کا ذہن بنے گا؟ وہ آئے گا اسلام کی طرف؟ وہ اسلام کی طرف نہیں. ہمارا عمل ایسا ہو جائے، ہمارا پڑوس ایسا ہو جائے، ہمارا تعلق ایسا ہو جائے، ہمارا بزنس ایسا ہو جائے، ہمارا کاروبار ایسا ہو جائے، اس کو دیکھ کر وہ مان لے کہ یہی مسلمان ہے، اور اسی کو دیکھنے سے اسلام ثابت ہو. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے کو چھپاؤ. سمجھے؟ جیسے ایک بدعقیدہ مل گیا آپ کو، اس کے جیسے ہو کر بات کرنا. ایک کافر مل گیا، اس کے جیسے ہو کے بات کرنا. تبلیغ کرنے کے لیے آپ کیا ہیں؟ عامری ہے تو عامری، رضوی ہے تو رضوی، سنی ہے تو سنی برابر. وہابی کے جوڑ میں بیٹھتا ہے، اس کو اس کی بات کی تائید نہیں کرنا ہے. ہم کیا ہے بتانا، اسے چھپانا نہیں. ہم سنی ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہی ہیں. آپ ناراض ہو جائیں گے اس لیے ہم وہ نہیں بولتے، بولے تو بھی چلتا ہے، نہیں بولے تو نہیں چلتا. ایسا نہیں، یا رسول اللہ برابر بولے. آپ جب مجھے کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے دلیل کی، ثبوت پیش کی. یعنی تبلیغ کرنے والا دوسرے کو چینج کرے، اپنے کو چینج نہ کرے. اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنے مشرب کو، اپنی حیثیت کو نہ بدلے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ آپ اگر ریلوے ٹکٹ کے لیے فارم فل اپ کرتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ واٹ از یور فادر نیم؟ جی اب یہ کیا نام آپ کے باپ کا؟ سردار احمد. سردار احمد یہاں موتی نہ کر سکتی ہے، بمبئی چلا گئے تو، امریکہ چلے گئے تو. آپ کے باپ کا نام ہے نا، آپ کے باپ کا نام
کرتے ہیں تب بھی آپ اپنے باپ کا نام برابر لیتے ہیں، ہے نا؟ کس کے بیٹے ظاہر کرتے ہیں۔ مر گیا باپ، اب گیا نا وہ باپ، مر گیا نا، اب اس کا کیا نام لینا بولتا ہے، کیا نہیں، تب بھی کیا لیتے ہیں؟ اپنے باپ کا نام لیتے ہیں۔ تو جیتے جی جس کا بیٹا ہے بولتا ہے، باپ کے مر جانے کے بعد بھی کس کا بیٹا ہے برابر اس کا نام بولتا ہے۔ جیسا کوئی اولاد اپنے باپ کو نہیں بھول سکتی، ویسے ہی کوئی مسلمان اپنے مذہب کو نہیں بھول سکتا، کوئی سنی اپنے مسلک کو نہیں بھول سکتا، کوئی اہل سلسلہ اپنے مشرب کو نہیں بھول سکتا۔ سمجھے؟ نہیں سمجھ میں میری بات آپ؟ پیر مل گیا، ایک باپ کو پیدا ہو گیا 50 باپوں کو پیدا ہونے کا قصہ نہیں، پیدا ہو گیا پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ سمجھے؟ میں ایک میرا باپ ایک، میں ایک میرا باپ ایک، میرا پیر ایک، میرا نبی ایک، میرا خدا ایک، یہ ڈھونڈا۔ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ تو اپنا ایمان اور عقیدہ نہیں چھپانا چاہیے، سمجھے؟ اگر آپ مسئلہ جان لیے اقامت میں بیٹھنا چاہیے تو جامعہ مسجد میں چلے جائیے، بیٹھیے، کعبۃ اللہ میں چلے جائیے، بیٹھیے، جی ہماری مسجد میں بیٹھنا، ان کی مسجد میں کہے تو ویسا کرنا۔ ہاں اتنا کیجیے، وہ اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کی بات سمجھائیے، ظلم کر کے مت بٹھائیے، جو باقی سے بیٹھوں جاؤ گا۔ سمجھے؟ ہمارے مستحب عمل ہے، وہ فرض و واجب میں نہیں ہے، جھگڑے نہیں کرنا، اس مستحب عمل ہے وہ، سمجھے؟ فرض واجب سمجھ کر کے نہیں، اس پر بحث نہیں، کوئی حجت نہیں کرنا چاہیے، بیٹھنا مستحب ہے، ثواب ہے، اچھا ہے، کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو جانا مستحب کو چھوڑنا مکروہ ہے، کراہت سے بچ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو کبھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یا ضد کرتا ہے، حجت کرتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے، تو دو ہی باتیں ہوں گی نا۔ جب آپ اس کو بٹھانے پر مجبور کریں گے تو آپ سے حجت کرے گا، فساد ہوگا، تو اب وہ فساد کی نیت سے شاید آیا ہوگا، تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے نگاہ پھیر کر کے اپنے آپ پر عمل میں رہ جانا، یہی امن کا راستہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اچھا، اب تبلیغ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے طریقے بتائے جائیں کہ کس طریقے سے تبلیغ کی جائے، اور یہاں حضور کو بھی یہی کہہ دیا گیا تبلیغ اس انداز سے کی جانی چاہیے، حضور نے جیسے تبلیغ کی اس کی روشنی میں مفسرین بتا رہے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، یعنی تم لوگ جس راستے پر ہو جاؤ، تم سے حجت کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم جھگڑتے نہ جھگڑا کرنا چاہتے، حجت نہیں کریں گے، تو ان کو چھوڑ دینا، اپنے آپ پر عمل میں لا لینا، ہم ایسے ہو جانا کہ وہ ہم کو دیکھ کر کے ہماری طرف آنے والے ہو جائیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو وہ تمام انسانوں کے لیے، آپ کی بعثت تمام انسانوں، آپ کی بعثت کا نہ زمانہ مقرر ہے، نہ مکان مقرر ہے، جی نہ وقت مقرر ہے، زمان و مکان کی قید سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہر زمانے کے لیے حضور، قیامت تک کے لیے، ہر مقام کے لیے حضور، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے حضور مبعوث ہوئے،
اور انبیاء بھی تبلیغ کا کام لے کر کے آئے، مگر ان کا راستہ کیا تھا؟ محدود. ان ایک محدود زمانے کے لیے آئے، ایک محدود خطے کے لیے آئے، کچھ پیغمبر ملکوں کے لیے آئے، کچھ پیغمبر علاقے کے لیے آئے، کچھ پیغمبر 1000 سال کے لیے آئے، کچھ پیغمبر 950 سال کے لیے آئے. تو سارے نبیوں کا آنا، ان کی پیغمبری، ان کی نبوت، ان کی رسالت محدود زمانے کے لیے، محدود علاقے کے لیے، مگر ہمارے آقا تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ رسول بن کر کے آئے. اس کی مثال دیتے مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے چراغ اور لینٹن جو ہے وہ روشن ہے مگر محدود مقام جی، حتیٰ کہ ایمرجنسی لائٹ آج کل کی ترقی میں ہے، بہرحال وہ گزرا مگر اس کی روشنی محدود، اس کا وقت محدود. سورج ہے، سورج ہے، اس کی روشنی محدود نہیں ہے. سورج تمام علاقے کے لیے ہے اور ایک ہی سورج ہے جو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے. جیسا سورج آفتاب عالم ہے، آفتاب عالم کو جیسے موت نہیں ہے، آفتاب رسالت کو بھی موت نہیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سرکار سارے عالم کے لیے تشریف لائے اور محدود زمانہ آپ کے لیے نہیں تھا. اچھا، پھر ایک اور ایک بات مفسرین فرماتے، ورنہ سب کہے گو میں یہ علم بھی اتنا نہیں ہے، بتانا بھی نہیں ہوتا، لوگ مانتے بھی نہیں، ہمارا ہمیں دیکھ لے کر رہ جائیں گے. ایسا خیال پیدا ہونے والوں کا بھی راستہ دیا. لوگ مانے نہ مانے، آپ کو تبلیغ کرنا ہے. لوگ مانے نہ مانے، آپ کی بات سنیں یا نہ سنیں، آپ کی بات کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ کا کام، ہمارا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. کس بات کی تبلیغ کرنا؟ حق بات کی. کس بات کی تبلیغ کرنا؟ حق بات کی تبلیغ کرنا. یہ کرتے رہنا ہمارا یعنی مسلمانوں کا شیوا، مسلمانوں کی ضرورت اور مسلمانوں کا فریضہ. تبلیغ دین کرنا اور اسلام کی طرف بلاتے رہنا چاہیے. سمجھے؟ اپنے لوگوں ہی کو بلانا نہیں. ابھی اپنے لوگوں کو بلانے کی بات ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے. جو لوگ غلط راستے پر، نام مسلمان ہے، جیسے ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام سے تو خارج نہیں ہوا نا، وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسلام کا کام نہیں کرنا، اسلام کی بات پر اس کا عمل نہیں. تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، تو بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا چاہیے. بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا چاہیے. ڈر منڈا ہے، وہ بار بار بولتے رہنا چاہیے، بار بار بولتے رہنا چاہیے. ایک نہ ایک دن بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اس کے دل میں اتر جائے گی، داڑھی رکھ لے گا. تو داڑھی منڈانے والا غیر مسلم تو نہیں ہو جاتا نا، معاذ اللہ، مسلمان ہے نا وہ. تو داڑھی نہیں رکھا ہے تو اسلام کی ایک شناخت اس کے پاس نہیں ہے، تو اسلام کی طرف اسے بلاتے رہنا. جیسا بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا، داڑھی منڈانے والے کو داڑھی کی ترغیب دینا، بد اخلاق کو اچھے اخلاق کی طرف بلانا، ایسے ہی بد عقیدہ جو لوگ ہیں مسلمانوں کے نام میں ہیں، بہت سی بد عقیدہ جماعتوں میں چلے گئے ہیں، تو اسلام کے راستے سے تھوڑا بھٹک گئے. مرنے دو، جہنم میں جانے دو، ان کو سلام مت کرو، ان کے جنازے میں مت جاؤ. سمجھے؟ یہ بولنے کی بجائے ان کو بار بار بلاتے رہنا چاہیے. تبلیغ کا کام برابر چلتے رہنا چاہیے. یہاں بہت اچھی بات مجھے یاد آ گئی، حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں قبلہ دامت برکاتہ العالیہ جو کچچا شریف کے ہیں، آپ فرمایا کرتے، بہت زمانہ پہلے باتیں ہوئی ہیں، باتوں میں آپ کہا فرمایا کرتے کہ دیکھیں 25 آدمی ہیں 100 میں 25 آدمی ہیں جو صحیح العقیدہ کٹر سننے، 25 آدمی ہیں کٹر بد مذہب، بد عقیدہ، بدبودار. کتنے ہو گئے؟
50 हो गए. अब 50 ऐसे हैं जो ना उधर हैं ना इधर हैं, इधर भी झांकते हैं उधर भी झांकते. इन 50 में की क्वांटिटी अगर आप हासिल कर लिए तो मेजॉरिटी आपकी हो जाए. तो मेहनत किस पर करना चाहिए? 25 तो अपनी जगह लगे हुए हैं, वो 25 आने वाले नहीं है. मेहनत किस पर होना चाहिए? 50 पर मेहनत करके उनकी इस्लाह करो. तो उनका काम करते रहना चाहिए, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना. हर इतवार तफसीर को आप आ रहे हैं तो अकेले मत आइए, बच्चों को लाइए, दोस्त अहबाब को लाइए, और वो पहली बार मुतासिर ना हुए, दूसरी बार मुतासिर ना हुए. समझे? मैं समझूंगा अगर ऐसे जहन के आते कोई तो हमारी इन बातों से मुतासिर होते, जहन बनता उनका. यही मेरा मकसद है सुन्नी इज्तिमा कराने का. यार सुन्नी इज्तिमा की क्या जरूरत है? लाइसेंस होल्डर हूं, मेरे मुरीदान बस है, और फिर यहाँ की खिताबत जिंदगी भर के लिए है. मुझे और क्या होना है? तफसीर है, और क्या होना है मुझे? मैं ये चाहता हूं कि जो क्वांटिटी फैली हुई है वो यकजा, उसे भी सीधा करने नहीं देते. उन्हें भी करता है, उन्हें भी करता है, उन्हें भी करता है, हम भी करेंगे, तुम भी करेंगे. बात को नहीं समझ पाते, नहीं समझ मेरी बात है. तो तबलीग का काम बराबर हमें करते रहना चाहिए. शेख की तरफ ले जाना, तफसीर की तरफ ले आना, बुजुर्गों की तरफ ले जाना, सुन्नियत की तरफ ले जाना जी, और खुद ऐसे बन जाना कि हमको देखकर वो हमारी तरफ और हमारे बुजुर्गों की तरफ माइल होता है. नहीं समझ में कर रहा था कि इस्लाम की तबलीग करना चाहिए. फ़इन हाज्जू का फ़कुल अस्लमतु वजह लिल्लाहि व मन इत्तबअन व कुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लमतुम. और किताबियों और अनपढ़ों से फरमाओ क्या तुमने गर्दन रखी? यानी उनसे पूछो क्या तुमने कबूल कर लिया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है उन यहूदियों से, नसरानियों से पूछो क्या तुमने इस बात को कबूल कर लिया? अगर कबूल कर लिए तो ठीक है, समझे, और जब तो राह पर आ गए. अगर मुंह फेरें तो आप ये फरमा दीजिए कि मेरा काम तबलीग करने का है, किसी को हिदायत देने का काम नहीं है. समझे? हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी हैं, हादी हैं. आप हिदायत देते हैं, अल्लाह ने आपको सिफत दी है, तड़प है आपके अंदर, मगर रब ने फरमा दिया ऐ महबूब आप इनके हिदायत के लिए बेचैन क्यों रहते हैं? हमने आपको इनकी हिदायत के लिए बेचैन होने को नहीं, आपको काम करने के लिए भेज दिया. आप तबलीग फरमा दीजिएगा. ये अगर आपके लायक हैं तो हम खुद उनका दिल फेर देंगे. समझे? अब याद रखिए, अब सूफिया क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में. इताअत और इबादत ये क्या है? इस्लाम. इताअत और इबादत इस्लाम. मगर इसकी रूह, इताअत और इबादत की जो रूह है वो इश्क. समझे? इश्क के बगैर इबादत बेजान, इश्क के बगैर इताअत बेजान. इताअत और इबादत की जान जो है वो इश्क है, और इश्क ही असल रहबरे कामिल है. और इश्क का जो दर्स मिलता है वो सूफिया के पास मिलता है. अब जब आशिक हो जाता है तो याद रखना उसका इश्क उसे भटकने नहीं देता, उसका इश्क उसको भटकने नहीं देता. समझे? मजबूत रहता है, उसका इश्क उसकी हिफाजत करता है. अब अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर, समझे, शैतान को भी साथ में, नफ्स अम्मारा को भी साथ में रखा. बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं नफ्स पेशानी, शैतान दुश्मन साथ में. तो इस्लाम सर झुकाने का नाम, इस्लाम सरे तस्लीम खम करने का नाम है. तो नफ्स अम्मारा की और नफ्स की शरारतों से अपने आप को बचाने के लिए अपनी पेशानियों को रब के हुक्म पर झुका दो. रसूल की गुलामी में अपने पेशानियों को झुका दो. जिसकी पेशानी झुक गई उसके अंदर इनकसारी आ गई,
اس کے اندر عجز آ گیا تو مولا اس کی طرف سے بلندیاں فرماتا ہے. اور نفس جو ہے وہ بکری کی طرح ہے. صوفیہ فرماتے ہیں نفس بکری کی طرح ہے، شیطان خونخوار درندے کی طرح ہے. سمجھے؟ شیطان خونخوار درندے کی طرح ہے، نفس بکری کی طرح ہے. تو اب اس بکری کو جو ہے درندے سے بچا کر رکھنا ہے تو باندھ کے رکھو. تو اس باندھنے کی جو چیز ہے وہ شریعت ہے. اس کی رسی جو ہے وہ شریعت ہے. اور کہاں باندھیں گے؟ میخ سے جو باندھ کے رکھتے ہیں وہ میخ جو ہے طریقت ہے. میخ جو ہے وہ طریقت ہے، رسی جو ہے وہ شریعت ہے. اب اس سے بکری کی حفاظت کرنے، شیطان سے اس کو بچانے کے لیے شیخ اس کی رہبری کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. اگر شیطان اس پر غالب آتا ہے تو شیخ جو ہے اس کو اس سے محفوظ کرا دیتا ہے. تو معلوم ہوا جو بغیر شریعت کے جیتا ہے وہ شیطانی درندے کے حوالے ہو جاتا ہے. جو شریعت کی رسی کو مضبوط کر کے طریقت کے کھوٹی سے بند کر رہتا ہے اور شیخ کی نگرانی میں رہتا ہے، اس پر کسی کا جادو، کسی کا اثر نہیں چلے گا اور شیطان کے حرکات کے اوپر غالب نہیں آئیں گے. اس واسطے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کامیاب بنانا ہے تو شریعت کی رسی میں آ جائیے، طریقت کے